کوئی حرج نہیں حج کرنے میں. آپ کے پاس حج کی شرائط پوری ہیں، صرف ایک چیز ہے رکاوٹ، اور وہ قرض ہے. جس کا آپ نے قرض دینا ہے اس نے آپ کو اجازت دے دی، اس نے کہا کوئی نہیں تم حج کراؤ، میں قرض اپنے پیسے پھر لے لوں گا. الحمدللہ بڑی نیکی کی اس نے، اسے بھی اس حج کا ثواب ملے گا، گھر بیٹھے ہی ملے گا. اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمت سے کون ہے جو کہے کہ نہیں ملے گا. اور ڈبل اس سے قرض ہے، یعنی اگر فرض کیجئے 4 لاکھ کا حج ہے تو 8 لاکھ واپس دینے، اور وہ 4 ماہ بعد ملیں گے تو کوئی حرج نہیں. 4 ماہ کی اجازت تو آپ کو دے رہا ہے، اس کا قرض آپ 4 ماہ بعد ادا کیجئے. قرض خواہ اپنے شوق سے اجازت دے اور بغیر کسی لالچ کے اجازت دے کہ مجھے بعد میں رقم دے دینا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن بھیا یہ قرض کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ قرض جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے، جنت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. بغیر کسی ضرورت کے قرض لینا یہ کبیرہ گناہ ہے. بغیر کسی وجہ کے، شوق وجہ ہے، کوئی وجہ نہیں ہے شوق. بغیر کسی وجہ کے ذاتی طور پہ قرض لینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ادارے، جامعات، پروجیکٹس وہ اس سے مستثنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے تھے جنگ کے خرچ کے لیے، پھر لوٹا دیتے. بہت مشہور چیز ہے. صفوان رضی اللہ عنہ سے قرض لیا تھا، اور صفوان کا پرسنل خاندانی جو اسلحہ خانہ تھا وہ فوج کے لیے پوری کے لیے کافی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا ہمیں عیسائیوں سے جنگ درپیش ہے، تو آپ مجھے یہ قرض دے دیں آپ کا اسلحہ جتنا ہے، اور ہم لوگ استعمال کے بعد واپس کر دیں گے. تو اس وقت شاید مسلمان نہیں تھے. انہوں نے کہا غصب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذاتی اسلحہ خانے کو غصب کر لیں، حکومت مل گئی ہے، طاقت ہے آپ کی. تو آپ نے بڑی شرافت، بڑی سنجیدگی سے ایک بات بس کہی، فرمایا بل عاریۃ مضمونہ، بات یہ ہے کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، ہمیں قرض پہ دے دیں، اور جو اس میں سے اسلحہ ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا، میں اس کی بھی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے پیسے میں ادا کروں. یہ وہ چیز. اور دوسری طرف ذات ہے، اس کے لیے قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے قرار دیا گیا ہے. اور پھر ایک اور سائڈ بھی ہے اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرض لے لیتا ہے اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ اس کی نیت ٹھیک رہتی ہے کہ میں نے ادائیگی کرنی ہے، پھر اللہ اس کا بندوبست کر دیتا ہے. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ مقروض رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ مقروض رہے. میمونہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا تھا کہ کیوں قرض دیتی ہیں؟ کہنے لگی تھا کہ اللہ میرے ساتھ رہے. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک رنگ تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتا الا وارصدہ الدین، اگر تم میرے پاس کچھ پیسہ دیکھتے ہو تو یہ فقط اس لیے ہوتا ہے کہ میں اپنا قرض ادا کر دوں، اس سے زیادہ میں کچھ رکھتا ہی نہیں. حتیٰ کہ نماز عصر کی پڑھانے کے لیے اور نماز پڑھا کے جلدی گھر. صحابہ رضی اللہ عنہ حیران تھے کہ ہوا کیا ہے، تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ چاندی کے پترے مجھے کہیں سے ملے تھے، میں دے آیا تھا. مجھے نماز کے دوران احساس ہوا کہ اگر میری روح پرواز کر جائے اور اللہ مجھ سے پوچھے کہ تم اس حال میں آئے ہو کہ چاندی کے پترے تمہارے گھر میں پڑے ہوئے تھے اور تم نے میری راہ میں خرچ نہیں کیے، تو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں جلدی سے بھاگا تاکہ یہ لوگ غریبوں میں تقسیم کر دوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کبھی زکوٰۃ دی ہی نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ پیسے ہی اتنے کبھی نہیں بچے، جو آیا سو خرچ ہو گئے. اور آخری چیز جس کے مسئلے کے طور پہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ کسی مسلمان کے متعلق غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، گناہ گار نہ ہو انسان. کوئی آدمی اگر قرض دینے کی پوری نیت رکھتا ہو
اور اس سے بھی اچھا اور خالص وہ ہے جس نے ذات کے لیے قرض نہ لیا ہو، کسی قومی ضرورت کے لیے قرض لے لیا اور اس کا انتقال ہو جائے اور قرض اس کے ذمے ہے، تو اب کیا بنے گا؟ عمومی طور پر یہی لوگ کہیں گے کہ مارا گیا جی، قرض نہیں ادا کیے، یہ کچھ نہیں بھئی، ایسے نہیں ہے۔ اس پہ وہ حدیث آپ سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 99 قتل کر دیے، اسے خیال آیا کہ توبہ کروں، پھر لمبی حدیث، اس کا خلاصہ یہ کہ ایک راہب کے پاس اس نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس سے بھی قتل کر دیا، اور پھر راستے میں مر گیا تو اللہ کے فرشتے دونوں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کس کی طرف کی زمین وغیرہ وغیرہ، آپ جانتے ہی ہیں اس حدیث کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 100 آدمیوں کو قرض چھوڑ کے دنیا میں ان کے حقوق چھوڑ کے چلا گیا، قرض نہیں لیا اس نے، ایک کا بھی نہیں لیا، فرض کر لو، اور 100 آدمیوں کا قاتل ہے اور خدا نے معاف کر دیا، یہ کس کھاتے ہو، کس طریقے پہ؟ سو آدمیوں کے حقوق کہاں گئے جو اس کے ذمے تھے؟ سب سے بڑا حق زندگی اسی سے محروم کر دیا۔ محدثین نے اس پہ لکھا ہے، انہوں نے کہا یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے، دلالت کرتی ہے کہ کسی شخص کی نیت اپنی جگہ پر درست ہو اور اسباب اور وسائل کے درجے میں اس انسان سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان 100 قاتلوں کا حق ادا کر دے گا اور اس سے نہیں پوچھے گا۔ یہی قرض کے معاملے وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی پہ قرض تھا، اس نے لیا اور اس نے واپس کرنے کی اس کی پوری نیت تھی، لیکن اچانک اگر انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان لوگوں کو راضی کر دے گا جن لوگوں کا اس نے قرض دینا تھا۔ اور عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایسی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے کہ خدا ان کو بھی نہیں چھوڑتا، بھئی اس نے قرض دینا تھا، ہمارا دوست تھا نا، ہم ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عجیب و غریب اس کی چیزیں کرتا ہے جو تصور سے بھی بالا ہوتی ہیں کہ یہ کہاں سے۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، لمبی حدیث ہے، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور ان کا عبداللہ میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے، ان کا میرے بیٹے عبداللہ، یہ عبداللہ ان کو اتنے اچھے لگتے تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب جنگوں میں جاتے تھے تو عبداللہ کہتے ہیں میں 9 سال کا ہوتا تھا، 8 سال کا 9 سال کا، مجھے اپنے سامنے گھوڑے پہ بٹھاتے تھے اور دشمنوں میں گھس جاتے تھے بغیر اس خوف کے کہ میرا لخت جگر ہے، بیٹا ہے، کوئی اسے مار دے گا تو کیا ہوگا۔ مجھے کہتے بیٹے تمہیں لڑنا سکھاتا ہوں کہ کیسے لڑا کرتے ہیں، کیسے بہادر آدمی کیسے ہوتے ہیں۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے بلایا، یہی تو عبداللہ کی جرت تھی۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ایک گلی سے گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، امیر المومنین پہ جو نظر پڑی تو بچے بھاگ گئے، ان کے بڑا روب ہیبت اس کی وجہ سے عبداللہ کھڑے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی آخر ذہانت اور درجہ بلایا، فرمایا تم کیوں نہیں بھاگے؟ ان کا امیر المومنین میں نے کیا جرم کیا ہے کہ بھاگ جاؤں، اور نہ کوئی ایسی برائی ہے، خطا ہے کہ لوگ آپ سے ڈریں، جس نے کیا ہے جرم وہ ڈرے، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ گلے لگا، فرمایا آخر زبیر کا بیٹا ہے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے بلایا عبداللہ کو اور کہا اکبر ہمی علی الدین، میرے بیٹے سب سے بڑا بوجھ اس وقت قرض کا ہے، میں نے فلاں سے قرض لیا ہے، فلاں سے قرض لیا ہے، فلاں سے، اور میرے بیٹے میں تمہیں بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مجھے پلاٹ دیا تھا، فلاں جگہ پہ ہے، غابہ جنگل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زمین دے دی تھی وہ ہے، اور ایک گھر مجھے فلاں جگہ ملا تھا وہ ہے، اور تمہارا آبائی گھر میرے بعد وہ ہے، لیکن میرے بیٹے یہ جو اثاثہ چھوڑ کے جا رہا ہوں قرض کے مقابلے میں یہ تھوڑا ہے، اور پھر تمہاری 4 مائیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے یہ رقم کافی نہیں ہوگی سب بیچ باچ کے بھی، تو جب قرض پہ
زیادہ بوجھ پڑے نا تو میرے آقا سے کہنا وہ قرض ادا کر دے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں اتنا حیران ہوا، میں نے والد کو دیکھا اور میں نے کہا آپ آزاد آدمی ہیں، مم مولاک، آپ کا آقا کون ہے؟ انہوں نے کہا آنی اللہ، میری مراد اللہ ہے، اس سے کہنا میرا قرض ادا کر دے۔ کہ میں اس کا غلام ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے 4 سال تک وراثت تقسیم نہیں کی، اور جب بھی کوئی قرض والا آتا تھا میں 2 نفل پڑھ کے کہتا تھا وہ آپ کا بندہ، آپ کا غلام اتنا قرض چھوڑ گیا ہے، کچھ کرے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور کہا تمہارے والد پہ بہت قرضہ تھا، تو وہ جو ٹکڑا ہے نا جنگل والا مجھے دے دو۔ میں نے کہا لے لیں۔ انہوں نے کئی گنا زیادہ قیمت لگائی۔ آخر پہ آتا ہے کہ جب انہیں 4 سال بعد اپنی ہم کہتے تھے 9 بھائی تھے، بہنیں تھیں، بیویاں میرے والد کی، میں نے جب وراثت کی تقسیم کی تو اپنی ہر والدہ کو 4 کروڑ روپے دیے۔ چیک دے دیں ان کو جن کا قرض دینا ہے، ایک طرح کی گارنٹی ہے نا، انہیں بھی اطمینان رہے گا، لیکن چیک جو ہے وہ وعدہ زیادہ پختہ ہے، زیادہ پکا ہے اس کی